پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، مومنہ عورتوں سے کہیے، اپنے گریبانوں کو ڈھانپے رکھے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائزے غباروں میں اڑو، پارک میں پھولو، بندے آج جس کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کیسے لباس ہے، کیسے برقعے ہیں، کیسی چال ڈھال ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا کاسیاتن عاریاتن، کیا آج یہ بے حیائی، کیا آج یہ مغربی تہذیب، کیا یہ بے پردگی آج ہمارے یہاں نہیں آئی؟ افسوس یہی ہے نا، مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے، ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ وہ عورت جو جنت کی پری تھی، اس کو نمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ سب سے زیادہ مسلمان ہی کیوں نرغے میں ہیں، مسلمان ہی کیوں آج برباد ہو رہے ہیں؟ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، کیوں؟ فتنہ ہوگا۔ عورتیں نمائش میں جائیں، عورتیں شادی بیاہ میں جائیں، عورتیں باباؤں کے آستانے پہ جائیں، عورتیں شاپنگ مال جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین خاصة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ قابل صد احترام صدر جلسہ اور حلقہ حیدرآباد و سکندرآباد کے امیر محترم، میر کارواں محترم شفیق عالم خان صاحب جامعی حفظہ اللہ، دیگر فاضل علماء کرام، ذمہ داران نظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، پردہ نشین خواتین، دختران ملت اسلامیہ، اللہ رب کریم کا شکر احسان ہے، ایک طویل عرصے کے بعد اس تاریخی سرزمین حیدرآباد کے اندر اس وقت جو مختلف شہروں میں سماجی برائیاں پنپ رہی ہیں، اس کے خاتمے اور سدباب کے لیے یہاں کی جمعیت کو اور ذمہ داران جمعیت کو اللہ نے یہ توفیق بخشا کہ سماجی برائیوں کے سدباب کے لیے کوئی ایک ملی پلیٹ فارم قائم کیا جائے۔ پچھلے کئی دنوں سے شیخ آصف عمری حفظہ اللہ کی قیادت میں مسلسل شب و روز کوششیں جاری تھی۔ اللہ نے یہ سنہرا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالی جمعیت کے ذمہ داران کے، علماء کرام کے اور نوجوانوں کے خدمات کو قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں سے، راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ 2 روزہ کانفرنس کامیابی سے ہمکنار ہوں، جتنے علماء اور خطبہ آئے اللہ ان کی زبانوں میں اثر دے، اور ہم سب علماء کے بیانوں کو قبولیت تامہ و عامہ نصیب فرمائے۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو ہمارے اور آپ کے حقیقی معنوں میں امام ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، دنیاوی امور میں بھی اور اخروی امور میں بھی۔ ہم نے صدیق اکبر کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، امام نہیں۔ ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، امام نہیں۔ ہم نے عثمان ذی النورین کو داماد رسول اور خلیفۃ الرسول مانتے ہیں، امام نہیں۔ ہم علی مرتضی کو داماد رسول اور خلیفۃ الرسول مانتے، امام نہیں۔ ہمارے ایک ہی امام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ امید ہے قیامت کے دن ہم اپنے حقیقی امام کونین کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے بینر تلے انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے۔ ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات گرامی، پردہ نشین خواتین، آج میں جس عنوان پر آپ سے مخاطب ہوں، بے پردگی، فحاشی اور مغربی تہذیب کا اثر۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام میں نہ بے پردگی کے لیے کوئی گنجائش ہے، اسلام میں نہ بے حیائی کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ مغرب کی تہذیب کے اثرات کو ہم قبول کر نہیں سکتے، بلکہ ہم اس قوم کے جیانے ہیں جنہوں نے مغربی تہذیب کو میڈیکل سائنس دیا، مغربی تہذیب کو ہم نے خالق اور مخلوق سے کیا رشتہ ہوتا ہے اس کو ہم نے بتا دیا۔ ہم اغیار کی تہذیب کو مانیں گے؟ افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان، ہم خود اپنے قرآنی تعلیمات سے دور ہیں، احادیث رسول سے دور ہیں۔ بس با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، اللہ بھی خوش ملا بھی خوش، اس انداز سے ہم جی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے پردگی اسلام میں ہے ہی نہیں، بلکہ واضح فرمان ربانی ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید پارہ نمبر 22 کا پہلا صفحہ اٹھا کر کے دیکھیے، دوسری یا تیسری آیت آپ کو ملے گی۔ یہ حکم ربانی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سور کر نہ نکلو۔ کیا پتا چلتا ہے؟ عورت کو محفل کی زیب و زینت نہیں، بلکہ اپنے چہار دیواریوں کی مالکن بننا چاہیے تھا۔ عورت عزت و عفت اور وقار کا تاج ہے۔ یہ عورت ہر روپ میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر بچی ہے، باپ کے لیے، ماں کے لیے سرمائے جنت ہے۔ من ابتلی من هذه البنات شیئا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچوں کی تعلیم اور تربیت میں آزمایا جاتا ہے، فَعَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَهُنَّ، ان کو ادب سکھلاتا ہے، ان کو علم دیتا ہے،
ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے کانت لہو ستر من النار، یہ بچیاں جہنم سے آر ہے، یہ بچیاں جنت کا پروانہ ہے، یہی بچیاں ماں کے روپ میں اگر ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ پھر آج یہی عورت اگر 4 چیزوں کی پابندی کر لیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مائیں بہنوں کان کھول کر سن لو، اگر آپ کے اندر یہ 4 خوبیاں آ جائیں، المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها، عورت اگر 5 دن کی نماز کی پابندی کرے، عورت رمضان کے روزے رکھے، عورت شوہر کی اطاعت کرے، عورت اپنے آپ کی حفاظت کرے، میری ماں سن، آج اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام ربانی تجھے سنا رہا ہوں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ، 4 چیزیں تو عمل کرنے والی بن جا، 4 چیزوں کی تو عاملہ بن جا، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے استقبال کے لیے کھلے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں، میری بہن، اس سے بڑے تیرے لیے شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے نا اللہ کے حبیب اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے کہلوا رہا ہے، پیارے نبی سے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، او پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، وہ بناتک، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور وہ نساء المؤمنین، مومنہ عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے گریبانوں کو ڈھانپے رکھے۔ کتنی پیاری تعلیم میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، جدید تہذیب کے نام پر میری بچی کالج جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، معاف کیجئے گا یہ کالج نہیں جا رہی ہے، کان کھول کر سن لیجئے، آپ کی یہ جوان بیٹی کالج بعد میں جا رہی ہے، کالنگ ایج کو پہلے پہنچی ہے، کالج بعد میں جا رہی ہے، وہ آلریڈی کالنگ ایج کو پہنچ چکی ہے۔ اس عمر کا تو خیال کیجئے، آپ اپنی جوان بیٹیوں کو کالج بھیجنے سے پہلے 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا تھا اتق اللہ یا ابا ذر، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ بتاؤ اس دور کے اندر فطروں کے کوئی ایسے وسائل تھے؟ اللہ کے نبی ابو ذر غفاری سے کہہ رہے ہیں اتق اللہ یا ابا ذر، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ آپ اپنی بیٹی کو کالج بھیجنے سے پہلے کہیں بیٹا مما نہیں آ رہے، پپا نہیں آ رہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سوچو میں اپنی نوجوان بچیوں سے، اپنے نوجوان لڑکوں سے یہی کہتا ہوں تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائزے غباروں میں اڑو، پارک میں پھولو، بندے آج جس کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ میری اسلامی ماں اور بہنیں سوچئے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتیں امت کی سب سے پاک باز عورتیں، امت کی سب سے نیک اور پارسا عورتیں کہتی تھی کہ ہمارے چہرے ڈھپے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر،
میرے اسلامی بھائیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، کان کھول کر سن لو، سوچو، جس نبی نے نابینا صحابی سے پردہ کروایا ہو، اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ یہاں ہم مولویوں سے نکاح کی مجلسوں میں پڑھایا جاتا ہے نکاح من سنتی، اور وہاں مجلسوں کے ایک دوسرا رخ یہ ہوتا ہے، ہماری عورتیں بن سور کر حاضر ہو جاتی ہیں۔ جو شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا تھا، بننا تھا، سورنا تھا، زیب و زینت اختیار کرنا تھا، آج ہماری وہ عورتیں کہاں بن رہی ہیں، کہاں سور رہی ہیں؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، میری آنکھیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ضرور ہوں گے وہ، ان میں نساؤن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن، کچھ عورتیں ہوں گی کپڑا پہن کر کے بھی ننگی نظر آئے گی۔ کیا ہے آج کا حال؟ کیسے لباس ہے، کیسے برقعے ہیں، کیسی چال ڈھال ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا نساؤن، کچھ عورتیں ہوں گی کاسیاتن، کپڑا پہنے گی، عاریاتن، کپڑا پہن کر ننگی نظر آئے گی۔ کیا آج مسلم معاشرے میں یہ چیز درایت نہیں کر گئی؟ یہ چیز نہیں آ گئی؟ ٹی شرٹ، جینس پینٹ، ہیل والے شو، مٹک مٹک کر چلنے کا وہ انداز، استغفر اللہ۔ سوچو میرے بھائیوں، سوچو، کیا آج یہ بے حیائی، کیا آج یہ مغربی تہذیب، کیا یہ بے پردگی آج ہمارے یہاں نہیں آئی؟ افسوس یہی ہے نا، مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے، ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ کپڑے آج ہیں بظاہر ننگے نظر آ رہے ہیں، کیسا فٹ برقع، اس برقعے کو آج جو برقعہ پہنا جا رہا ہے، آج برقعے کے آڑ میں جو شکار ہو رہا ہے، اس برقعے کو ایک فتنہ تازہ کہیے، اس برقعے کو ایک فتنہ تازہ کہیے، اس کو برقع نہیں برقعے کا جنازہ کہیے۔ میرے محترم، قوم لوط پر جو اللہ کا عذاب آیا، کیوں آیا؟ کیا اسباب ہیں؟ قرآن مجید پارہ نمبر 12 سورہ ہود آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا انکم لتعتون الفاحشہ، بے شک تم فحش کی طرف جا رہے، بے حیائی۔ جب بے حیائی کی وجہ سے قوم لوط برباد ہو سکتی ہے، کیا آج ہم ویسے ہی بے حیائی اختیار کریں اور آج ہمارا معاشرہ سیف ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک وارننگ دیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم، جس قوم کے اندر فحش، بے حیائی عام ہو جائے گی، حتی یعلنوا بہا، علی الاعلان بے حیائی ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، ان میں پلیگ اور بیماریاں۔ کیا ہم اور آپ ابھی 2-4 سال پہلے لاک ڈاؤن کے عذاب کو بھول گئے؟ کئی لوگوں کو ہم نے کھویا، پوری دنیا میں کہیں اس کا یہ نہیں تھا۔ کیسے کیسی تکلیفیں آئی، کیوں آئی؟ کیوں آئی یہ قوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، طرح طرح کی تکلیفیں آئے گی، اور آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم، اس بے حیائی کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ غیرت کا خاتمہ، اور آج غیرت نہیں رہی، غیرت نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیائی نہیں ہے تو جو چاہے کرو۔ آج معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو گئی ہے، خاندان کا ٹوٹنا آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایک فیملی سلامت نہیں رہی، ایک خاندان سلامت نہیں رہے، باپ اور بچوں کے رشتوں میں، خاندانوں میں دراریں آ گئی۔ اللہ اکبر، آج نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، جنسی جرائم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، اور آج
دلوں کے اندر سختی آ گئی ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. یہ سب کیوں ہیں؟ یہ بے حیائی کے اثرات ہیں. اللہ اکبر. آج جس تہذیب کو لوگ جدید تہذیب کہتے ہیں، ماڈرن سوسائٹی کہتے ہیں، ماڈرن ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، اس نے کیا کیا؟ وہ عورت جو جنت کی پری تھی اس کو نمائش کا ذریعہ بنا دیا. حقوق نسوان کے نام پر ماں، بہن، بیٹیوں کے تقدیس پامال ہو گئے. تعلیم و ترقی کے نام پر ایمان کا جنازہ نکل گیا. اتنا ہی نہیں، آج کو ایجوکیشن نے بڑی بڑی سٹیوں کے اندر ایک نیا روپ دھار لیا ہے. لیونگ ان ریلیشن شپ، جس کے ساتھ جیسے چاہے موج مستی کرتے رہیں. نہیں دیکھ رہے ہیں آج سٹیوں کے اندر کیا کچھ بے حیائی عام ہے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آئیے علماء کرام نے اس سلسلے میں کیا کہا. امام ابن باز رحمہ اللہ نے کہا من تشبہ بالکفار فی عاداتہم ولباسہم واخلاقہم، جو قوم غیروں کی تہذیب کو اپنائے گی، ان کے لباس کو اپنائے گی، ان کے اخلاق اور عادات کو اپنائے گی، فقد خاف علیہ ان یحشر معہم، ڈر ہے کہیں ان کا حشر بھی ان کے ساتھ نہ ہو جائے. آج کیا نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا التبرج سبب الفتن، بے پردگی یہ فتنوں کے اسباب ہے. وہدم الاخلاق، اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے. وہ ضیاء الحیا، اور اس سے حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے. وہ فساد الاجیال، اتنا ہی نہیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تاریخ گواہ ہے خلافت عثمانیہ کے زوال کے وقت مغرب نے سب سے پہلے ترقی کے نام پر لباس اور پردے کو نشانہ بنایا. لباس بدلا، حیا گئی، ایمان کمزور ہوا، اور یہی منصوبہ آج پورے عالم اسلام کے اندر بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. میرے اسلامی ماں اور بہنیں، میرے بھائیوں، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد کی بڑی پیاری حدیث ہے. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، سابقہ نبیوں کے کلام میں سے جو چیز ہمیں ملتی ہے یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر شرم و حیا نہیں تو جو چاہے کرے. اور آج ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، آج جو اطراف و کناف میں تباہی دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ مسلمان ہی کیوں نرغے میں ہیں؟ مسلمان ہی کیوں آج برباد ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا. قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک اور برباد کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کے اندر فسق و فجور کو عام کرتے ہیں. آج بے حیائی عام نہیں ہے، آج بے راروی عام نہیں ہے. آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر تعلیم کے نام پر، تہذیب کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. سوچئے، ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے. آج ہم کیا خیر کی طرف بلائیں گے؟ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، کیوں؟ فتنہ ہوگا. عورتیں نمائش میں جائیں، عورتیں شادی بیاہ میں جائیں، عورتیں باباؤں کے آستانے پہ جائیں، عورتیں شاپنگ مال جائیں، تو کیا بتائیں کہ یہ شاپنگ مال میں، یہ نمائش میں، یہ شادی بیاہ میں یہاں سب ولی صفت لوگ رہتے ہیں اور مساجد میں بدماش لوگ آتے ہیں؟ نعوذ باللہ. یہ ہماری ذہنی سوچ ہے.
بلکہ ہمارے مولویوں نے، معاف کرنا ان مولویوں نے جو نہ ماہوے مذہب سے واقف، ان مولویوں نے نہ دین حق کو پہچانا، پہن کر جھبا اور پیجامہ لگے کہلانے مولانا، ان مولویوں نے مساجد کے دروازے بند کر دیے، جس کی وجہ سے پھر یہ ہماری بچیاں کہاں سے جا کر، کیا ہم اس دور کو بھول سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پڑوسن ام ہشام بنت حارثہ کہتی ہیں میں نے جمعہ کے اندر سورہ قاف سنتے سنتے حفظ کر لیا تھا، کیا ہم اس بات کو بھول جائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے ہیں، عورتوں کی طرف سے مہر کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے، میں پابندی لگانا چاہتا ہوں، تو ایک عورت کہتی ہے اتق اللہ یا امیر المومنین، امیر المومنین اللہ سے ڈرو، اللہ نے قرآن میں پابندی نہیں لگایا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اللہ نے کہا ہے، پیارے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں نہیں لگایا، صدیق اکبر نے نہیں لگایا، تم کون ہوتے ہو؟ حضرت عمر کے آنکھ سے آنسو آ گئے، اللہ تیرا شکر ہے اگر آج عمر سے غلطی ہو، بڑھیا کی لاٹھی موجود ہے، آج کہاں ہے؟ میرے اسلامی ماں اور بہنیں، لہٰذا اسلام پر بے پردگی نہیں، پردے کی تعلیم دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، پیارے نبی بولو مومنہ عورتوں سے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وہ نگاہوں کو جھکائیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، شرمگاہوں کو بچائیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے زیب و زینت کو ایرے غیرے کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کوئی لمبا چوڑا خطاب کروں، البتہ میرے اپنے عنوان پر کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ پردہ ہے زینت زن، یہ اس کی ڈھال بھی ہے، حیا کی خوشبو سے روشن اس کی چال بھی ہے، ایک طوفان بپا ہے بے حیائی کا، اس پہ دشمن ہے بھائی بھائی کا، ڈر نہ ہو جا تو پھر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے بس خدائی کا۔ میرے اسلامی ماں اور بہنوں، لہٰذا اسلام آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے، آپ کو معزز شہری بنانے کے لیے، آپ کو کے قدموں کو شریعت نے الجنت تحت اقدام الامہات کہا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، بے پردگی سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، یہ جدید جو نعرے ہو رہے ہیں ان ساروں سے، جدید تہذیبی اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سچ کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی ہے فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی ہے فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا چیز ہے نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو پردے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرتی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے، دیگر خواتین کو بھی پردے کی تعلیم اپنے عملی کردار کے ذریعے جیسے امہات المؤمنین نے دیا ہے دینے کی توفیق کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کا پیکر بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔